اور حسن کا بیٹا ہے قاسم. ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آیا. چاچا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا بیٹے تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تم میرے امام کی نشانی ہو, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. بچہ پلٹا, آنکھوں میں آنسو ہیں, چہرہ سرخ ہے. ماں کے خیمے میں آیا. ماں نے پوچھا قاسم بات کیا ہو گئی؟ تو بچہ کسی اور سے کچھ کہے یا نہ کہے, جب ماں سے ہمدردی کا لفظ سنتا ہے تو پھوٹ کے رونے لگتا ہے. قاسم نے کہا کہ اماں مجھ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ تو حسین کا بھتیجا ہے, حسن کا بیٹا ہے, علی اکبر کا بھائی ہے, تو اور بدقسمت. کہا چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے. کہنے لگی ام فروا قاسم کی ماں کہ بیٹے مت گھبراؤ, میں تمہیں اجازت دلواؤں گی. یہ کہہ کر برقع اوڑھا اور برقع اوڑھنے کے بعد باہر نکلی. حسین کرسی پہ تشریف فرما ہے, ابوالفضل عباس پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. حسین کی نگاہ پڑی, کوئی بی بی نکلی. کہا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر آ گئی؟ عباس دوڑتے ہوئے گئے, واپس آئے. کہا بارہ میں کیا عرض کروں, بیوہ حسن تشریف لا رہی ہے. حسین کھڑے ہو گئے. آئیں, جملے زیادہ نہیں عرض کروں گا, واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آئیں, حسین کھڑے ہیں. بھابھی کیا حکم ہے؟ کہا میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دو. بھاوچ کہہ رہی ہے. حسین چپ ہے. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا, نہ یہ کہا کہ دے دی, نہ یہ کہا کہ یہ اجازت نہیں دی. اتنے میں بچے کے ذہن میں آیا کہ میرے باپ نے مرتے وقت ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا اگر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے اسے کھول کے پڑھ لینا. تو اب آج سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا ہوگا؟ بچہ دوڑتا ہوا سرکنڈوں کے جنگل میں گیا جو خیموں کے پیچھے تھے. خط کھولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے حسن ابن علی کی طرف سے اس کے بیٹے قاسم کے نام. بیٹے قاسم, ایک زمانہ وہ آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہوگی. تو قاسم اگر ایسا وقت آ جائے تو تو اپنی جان کو اپنی چچا کی جان پہ نثار کر دینا, اس لیے کہ تو میری جان ہے, وہ فاطمہ زہرا کی جان ہے. تو میری جان ہے, وہ فاطمہ زہرا کی جان ہے. بچہ خوش ہو گیا, دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا چچا اب تو آپ اجازت دیں گے, یہ خط پڑھ لیجئے. حسین نے خط پڑھا, بچے کو گلے سے لگا لیا. فبکیا حتی غشیا ریبا, دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. افاقہ ہوا, حسن کے بیٹے کو کپڑے پہنائے. اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا, اٹھایا گھوڑے پہ بٹھایا. فنظر نظرۃ آیۃ منہ, پھر ایک پوری نگاہ ڈالی. قال فی امان اللہ, کہا قاسم میدان میں جاؤ. بچہ میدان میں آیا اور آواز دی میں حسن کا بیٹا ہوں. پسر سعد نے کہا ارے یہ حسن کا بیٹا ہے, اکیلے اکیلے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, اسے گھیر کے مارو. جب فوجوں نے حملہ کیا اور تلواریں چلنے لگی تو بچہ آواز دیتا تھا چچا 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 میری مدد کو آؤ. جب قاسم نے آواز دی, بھائی ایک جملہ سننا, تقریر تمام ہو گئی. عباس نے پکارا, حسین نے حملہ نہیں کیا. علی اکبر نے پکارا, حسین نے حملہ نہیں کیا. اکیلا قاسم ہے کہ جب قاسم نے آواز دی چچا تو ایک مرتبہ عباس نے حسین کو دیکھا, حسین نے عباس کو دیکھا, دونوں نے تلواریں کھینچی, حملہ کیا فوج یزید پر. جب فوجیں بھاگی تو گھوڑوں کی ٹاپیں پڑی, ہر ٹاپ پہ کہتا تھا چچا چچا میری مدد کو آؤ, چچا میری مدد کو آؤ. حسین پہنچے, کہا بھتیجے وہ چچا کیا کرے جو تیری مدد نہ کر سکتا ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ انْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
انکا انت السمیع العلیم.